والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ یا خدا تو خطا پوش من خطا کارم، یا خدا تو خطا پوش من خطا کارم، کہ رحم فرما کہ پر خطا پوش کہ حمدہ ساریاں سونیاں ہیں تینوں، حمدہ ساریاں سونیاں ہیں تینوں، تیرا نام عظیم ہے یا اللہ، ٹھاٹھا مار دا بہر کرم تیرا، ٹھاٹھا مار دا بہر کرم تیرا، تیرا نام کریم ہے یا اللہ، تیرے حکم باجوں تیرے حکم ہوندی نہیں ترمیم ہے یا اللہ۔ گرامی قدر میں تمام تر محبان مصطفیٰ کو بڑی محبت و شان کے ساتھ جو ہے آج کی پروقار محفل حمد و نعت میں خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں، اور بڑی دل کی عطا گہرائیوں سے آج کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ احباب ذوقار سے ملتمس خوشی انداز سے ہوں کہ یہ جو پھول ہیں میرے سامنے بھی ہیں اور میرے ادھر سامنے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سدا سلامت رکھے۔ برائے کرم آپ احباب جو ہیں وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے کے آئیں گے۔ بیٹے آپ بتائیے مجھے کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو ان کو جگہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تو پھر آپ بڑوں کو آگے کیجئے، جا کے خود کہیے کہ انکل آپ ذرا آگے جائیں، اٹھیے ذرا۔ آپ احباب سے ملتمس کہ برائے کرم آپ جو ہیں وہ اپنے قدموں کو تھوڑی سی اور دیجئے، بیٹے ذرا بڑوں کو جگہ دیجئے، آئیے ذرا آپ حضور ذرا تھوڑے سے اور آگے آ جائیے۔ یہ جو میرے بائیں ہاتھ دوست بیٹھے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ برائے کرم تھوڑا سا اور تاکہ پنڈال کی ایک شکل جو ہے وہ ترتیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان محبتوں کو سدا سلامت رکھے کہ حمدہ ساریاں سونیاں ہیں تینوں، تیرا نام عظیم ہے۔ سبق کس کو جلدی یاد ہوتا ہے وہ میرے ساتھ مل کے بڑا نام لے کر بڑے انداز کے ساتھ پیش ہوگا، میرے ساتھ مل کے فقط ایک لفظ بول دینا ہے یا اللہ۔ کیا بول دینا؟ کتنا بڑا اللہ، کتنی بلندیاں، کتنی رفتیں، کتنی عظمتیں۔ ہاں آج ہم یہ نام لیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ برائے کر کوئی زبان ہوش نہ رہے، پنجابی مصرے نے بڑے میٹھے انداز نہ لاپا گزر جانا ہے، محبت نہ بولنا ہے کہ حمدہ ساریاں سونیاں ہیں تینوں، تیرا نام عظیم ہے یا اللہ، تیرا نام عظیم ہے، تیرا نام میرا سٹیج بھی ساتھ دے گا، تیرا نام عظیم ہے، تیرا نام عظیم ہے۔ ہر حکم اس کا آج اگر اس کا حکم نہ ہوتا میں یہاں نہ ہوتا، آج حکم اس کا نہ ہوتا پنڈال نہ سجتا، فقط ہاں قبول حاکمین نظر کرتے ہوئے حمدہ ساریاں سونیاں ہیں تینوں، تیرا نام عظیم ہے یا اللہ، ٹھاٹھا مار دا بہر کرم تیرا نام کریم ہے، تیرا نام کریم ہے۔ اچھا یار رب کی بڑی عطا ہے، نہ لینے کی کمی ہے، نہ دینے کی کمی ہے، نہ اپنے آپ پر مان ہے، نہ اپنے عہدے پر مان ہے، نہ اپنے جسے پر مان ہے۔ ہاں اگر مان ہے تو اس کی قدرتوں کا مان ہے، اس کی قدرتوں کا مان رکھنے والا من کا زور لگا کر بولے گا کہ حمدہ ساریاں سونیاں ہیں تینوں، تیرا نام عظیم ہے۔
اچھا یہ نہ کون آیا کون گیا، کس نے بیٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کیوں بیٹھنا ہے، وہ کیوں نہیں آیا، نہ یہ ذکر حق کی محفل ہے، حق کو یاد کرنے والا حق ادا کر کے بولے گا کہ حمدہ ساریاں سونیا ہین تینوں تیرا نام عظیم ہے۔ ابھی تو شروع ہوا ہے بھائی، آپ نے کام کو یہیں پر ڈکا لگا دیا نا، ذرا بولنے والا بولے گا کہ حمدہ ساریاں سونیا ہین تینوں تیرا نام عظیم ہے، یا اللہ تیرا نام عظیم ہے، اللہ ٹھاٹھا باردہ بہر کرم تیرا نام کریم ہے، تیرا نام کریم ہے، کیونکہ وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیونکہ خوبیوں کا مالک سارے جہاں کا حاکم، کیونکہ رحیم معبود تو ہے، علیم معبود تو ہے، حکیم معبود تو ہے، رازق معبود تو ہے، مالک معبود تو ہے، ستار معبود تو ہے، غفار مولا تو ہے، تو پھر اس کی صفت کو ماننے والا بڑا محبت سے بولے گا کہ حمدہ ساریاں سونیا ہے تینوں تیرا نام عظیم ہے، تیرا نام عظیم ہے، یا اللہ کہ تیریاں حمدہ تعریفہ لئی میں کتھوں اپنی نظر اٹھاوا ہر ایک شان دے بچوں مولا میں تیریاں شاناں پاواں، ہر ایک شان دے بچوں مولا میں تیریاں شاناں پاواں، کیوں کہ رب المشرق بین اللہ، رب المغرب بین اللہ، پھر بول پڑنا کیا کہ حمدہ ساریاں سونیا ہیں تینوں تیرا نام عظیم ہے، تیرا نام عظیم ہے، تیرا نام عظیم ہے۔ یار بات یہ ہے کہ چاہے کوئی گورا ہو، چاہے کوئی کالا ہو، چاہے کوئی غلام ہو، چاہے کوئی آقا ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی عابد ہو یا گناہگار ہو، یا کوئی متقی ہو یا بدکار ہو، بس اس کے آگے سربر سجود ہو کر صدائے حق یہی ہے کہ کدی بھی بھول کے آندیاں نہیں، کدی بھی بھول کے آندیاں نہیں، اس دے کول خزانہ کدی بھی بھول کے آندیاں نہیں، اس دے کول خزانہ تے ہوم جس دے سر سے مولا تیریاں رحمت والیاں چھاواں، کیوں کہ حمدہ ساریاں سونیا ہیں تینوں تیرا نام عظیم ہے، یا اللہ گرامی کا انہی محبتوں انہی محبتوں کے توسل کے ساتھ میں کتاب حق، کتاب بے عیب، کتاب لا ریب کی تلاوت کے لیے ملتمس ہوں قبلہ قاری محمد رفیق صاحب سے کہ بندہ نواز تشریف لائیں اور بڑی محبت و شان کے ساتھ آج کی اس خوبصورت بزم حمد و ذکر کا آغاز جو ہے کتاب لا ریب سے فرمائیں۔ خیر گرامی کا یہ تھے قبلہ قاری محمد رفیق صاحب جنہوں نے جس انداز کے ساتھ آیات بینات کو تلاوت فرمایا اور مجھے امید ہے، قوی امید ہے کہ محبان مصطفیٰ نے بڑی دل نواز انداز کے ساتھ قبلہ کو سماعت کیا ہے اور کتاب برکت کے لیے اور کتاب حق کے لیے، کتاب آن کے لیے اور کتاب شان کے لیے دل ہی دل میں سبحان اللہ ضرور کہا۔ اب دل کر رہا ہے کہ وہ دلوں کی سبحان اللہ میرے سٹیج سے لے کر پنڈال تک میرے لیے نہیں، اس آن اور شان والی کتاب کے لیے دلوں کی سبحان اللہ لبوں پر آ جائے۔ آپ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ ہر نے ابھی میرے کہنے پر کہا سبحان اللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ ذرا کہہ دیجئے پھر سبحان اللہ۔ یا کر سے بعد میں ایک موضوع پر رو کر پیش کیا، سلامی پیش کرتا
کیا ہر یہاں سے بات چلے گی ابھی دیکھیے گا ہر ایک نے ابھی میرے عرض کرنے پر سبحان اللہ کہہ دیا. اب ان لمحات کو ذرا یاد کیجئے کہ جب کاشانہ اقدس امی عائشہ ہو، کاشانہ اقدس امی عائشہ ہو، وہ جب وہ جہاں یا غار حرا ہو یا یاران مصطفیٰ ہو، یا یاران مصطفیٰ ہو اور قرآن کا آنا ہو اور جبرائیل علیہ السلام کا لے کر آنا ہو اور مصطفیٰ کریم کی شان کو بڑھانا ہو، آقا کریم کی شان کو بڑھانا ہو، تو پھر اس جملے کو اپنے سینے میں جگہ دیجئے گا. میں فوراً آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہر یار ہوتا کہہ دو ہر آیت کا ترجمہ کر دینا. ہم ذکر نعت کی طرف جا رہے ہیں، غور کیجئے گا. اچھا ایک میں گزارش کروں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شان صحابہ کی محفل مل گئی، شان قرآن کی محفل مل گئی، یا دیگر کوئی حلقہ بن گیا. ہم سمجھتے ہیں ہم فلاں کی وجہ سے آئے ہیں، فلاں کا کر کے آئے ہیں، فلاں آئے گا تو ہم آئیں گے. ہاں میں بس بولوں گا نہیں، بس ایسے بیٹھا رہوں گا. یہ ابھی نہیں پتا چلا، تب پتا چلے گا. تب کیوں کہ سرکار کے صحابہ میں سے ایک سونا یار اپنے گھر کو تعمیر کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ سرکار درے مسکین پر تشریف لائیے، آپ کے برکت والے قدم پڑ جائیں گے، میری بات بن جائے گی. سرکار پاک صحابہ کے ساتھ سرکار عمر فاروق بھی ساتھ ہوں گے، سرکار صدیق اکبر بھی ہوں گے، سرکار بلال و صہیب بھی ہوں گے، یاران مصطفیٰ صاحب چلے گئے. ایک روشن دان تھا، سرکار نے پوچھا یہ کیوں رکھا؟ کہا کہ سرکار ہوا اور روشنی کے لیے رکھا ہے. سرکار نے فرمایا کیا ہی خوبصورت ہوتا اگر تو یہ کہہ دیتا کہ مسجد نبوی سے آنے والی اذان کی آواز کے لیے رکھا ہے، تو کیا خوبصورت ہوتا. بات یہاں تک پہنچائی ہے کیا کہ ہر بات کے لیے کوئی بات ہوا کرتی ہے. ہم جس بات کے لیے بیٹھے ہیں برائے کرم آپ بالکل سیدھے چہرے کر کے نہ بیٹھیے، کھل کے بیٹھیے گا بڑی محبت کے ساتھ. میں نے بہت خوبصورت آوازوں کو، اندازوں کو آپ کی جو سماعتوں کی نظر کرنا ہے، بات مکمل کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہر مونتا قید میں ہر آیت دا ترجمہ کر دینا. بھائی رانا محمد بلال صاحب کو، رانا محمد عثمان صاحب کو، رانا محمد شروع صاحب کو، بھائی محمد سلمان صاحب کو، رانا محمد ارسلان صاحب کو، اور بھائی سلمان صاحب کے توسل سے آج حاضری ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ان پیار والوں کے پیار کے صدا سرکار کی نعت کے صدقے اور سونے کی حمد کے صدقے، سونے کی حمد کے صدقے اور سرکار کی نعت کے صدقے صدا قائم و دائم رکھے. اللہ رب العزت اس توسل کو ان کے وسیلے کے ساتھ جوڑ دے. میں نے بات کیا کیا بھول گئی ہے. ہر ایک بات چلی تھی، پھر ہر ایک بولے نا ذرا سبحان اللہ. ہر ایک آیت کا ترجمہ کر دینا طاقت اینی قد میرے بیان وچے. ہر ایک آیت کا ترجمہ کر دینا طاقت اینی قد میرے بیان وچے کہ جد الحمد لے کے بناس فکر سارا قرآن محمد کی شان وچے. ہر ایک آیت کا ترجمہ کر دینا طاقت اینی قد میرے بیان وچے جد
ہم تو لے کے بناس فکر سارا قرآن آقا محمد دی شان وچے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں جناب محمد احمد صاحب سے تمہیں سن کہ آپ تشریف لائیں اور بڑی محبت و شان کے ساتھ جو ہے ہمیں سرکار کے ذکر سے نوازیں. 4 اشعار میں بما مقطع مطلع جو ہے آپ اپنی حاضری کو مکمل فرمائیں گے. اللہ رب العزت فیضان 4 یار کے صدقے میرے یاروں کو سدا سلامت رکھے. بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہوئی. باب ذوالفقار کے بیٹھنے کو سلامی پیش کرتا ہے. کس انداز کے ساتھ کہ ادبنا اعلان بھی کر رہا ہوں بھائی رانا عثمان صاحب کی طرف سے کہ جو احباب اس انتظار میں ہے کب کیوں کیسے اور کس طرح برائے کرم احباب ذوالفقار جو ہے وہ پنڈال کی زینت بنیے تاکہ اس گلدستے کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا جا سکے کہ ادبنا آقا دی شان دسا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہم پڑھنے والوں کو صرف 2 نین چاہیے ہوتے ہیں پوری محفل میں جو ہماری طرف دیکھیں. بس میرا خیال ہے کہ مجھے وہ 2 نین میرے سٹیج میں سے بھی مل گئے ہیں. قبلہ تشریف فرما ہے. آپ کے چین کو بھی نین کو بھی سلامی پیش کروں گا. فقط آنا جانا ان 2 شخصیات کے چہروں کی طرف دیکھ کر میں نظر کرتا جاؤں گا. آپ احباب ذوالفقار بڑی محبت کے ساتھ جتنی بڑی اس باری تعالیٰ کی شان ہے اس محبت سے کہتے جائیں گے سبحان اللہ. ادبنا آقا دی شان دسا. جتنی بڑی شان والا آقا محمد ہیں اتنی بڑی محبت رکھنے والا میرے فکرے پر توجہ دے دے بس میرا من پڑ جائے گا. توجہ کیجئے گا کہ ادبنا آقا دی شان دسا. ذرا لگا جو آپ دے نال قدمی, ذرا لگا جو آپ دے نال قدمی. کوئی چند بنیا کوئی خورشید بنیا ایک نات سرکار دی ہوئی کٹھی پھر یارہ قرآن مجید بنیا. ایک نات سرکار دی ہوئی کٹھی ایک نات سرکار دی ہوئی کٹھی پھر یارہ قرآن مجید بنیا. گرامی قدر گر دمبر تصور کیجئے شان پیمبر کا. گر دمبر تصور کیجئے. بڑے تصور کی طرف لے کے جا رہا ہوں توجہ کیجئے گا. بات بنتی ہوئی نظر آئے تو میرے ساتھ مل کر وہ مصرع ضرور دہرا دیجئے گا. توجہ کہ دمبر تصور کیجئے شان پیمبر کا تو بے ساختہ لب پر ذکر ہوگا اللہ اکبر کا. تو دمبر تصور کیجئے دمبر تصور کیجئے شان پیمبر کا. کیا لبوں پر ذکر ہو پھر اللہ اکبر کا. لبوں پر ذکر ہو اللہ اکبر کا. کیونکہ اے محمد مصطفیٰ ابتدا آپ ہیں. اے مصطفیٰ ابتدا آپ ہیں انتہا آپ ہیں. کیوں دمبر تصور کیجئے شان پیمبر کا. مل کے کہہ دینا ہے لبوں پر ذکر ہو پھر اللہ اکبر کا. اللہ اکبر کا ذکر ہو پھر کس کا اللہ اکبر کا. اللہ اکبر کا. کیوں کہ انتہا آپ ہیں ابتدا آپ ہیں. دونوں عالم کا مصطفیٰ دونوں عالم کا مصطفیٰ سلسلہ آپ ہیں. کیوں دمبر تصور کیجئے شان پیمبر کا تو لبوں پر ذکر آ جائے. اب اللہ اکبر کا لبوں پر ذکر آ جائے. اب ذرا اللہ اکبر کا کہ مصطفیٰ ابتدا آپ ہیں انتہا آپ ہیں. توجہ کیا کہ کچھ بھی نہ یہاں نہ ہوتا کچھ بھی نہ یہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے. مجھے یہ بتائیے
رب کائنات نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، کون سا لفظ کہہ کر ہمارے بچے کو وہ ایک لفظ ہے، وہ ازبر ہے طارق بھائی نجمی صاحب، ایک لفظ ہے، کس سے رب کائنات نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، وہ ایک مصرع ہے، کون سا ہے؟ کن کہہ کر رب کائنات نے کیا کیا؟ کل عالم کو تخلیق کر دیا، مگر کل عالم کی تخلیق کا باعث محمد مصطفیٰ کو کر دیا، محمد مصطفیٰ کو کر دیا۔ اس تصور کو دیکھیے شاعر کس انداز کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر نعرہ بلند کرتے جانا ہے، کون سا؟ اللہ اکبر کا۔ کون سا ذکر کرتے جانا ہے؟ اللہ اکبر کا۔ کیا کہ کچھ بھی نہ جہاں ہوتا محمد گر آپ نہ ہوتے۔ اللہ اکبر کہتے جائیے گا، کچھ بھی نہ یہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے۔ اب اس سارے ماحول کو دیکھیے گا، اپنی طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، عثمان بھائی کو اور رانا برادران کو سلامی پیش کیجیے گا۔ میں بات کو سمیٹ کر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں کہ کچھ بھی نہ یہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے۔ منظر یہ کہاں ہوتا آقا گر آپ نہ ہوتے۔ کچھ بھی نہ یہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے، منظر نہ یہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے وہ آقا کا جو ہجرت کے وقت کا ایک واقعہ سنا ہوگا، میں اپنے سلاخان مصطفیٰ کی خاص توجہ چاہوں گا۔ کیا مکڑی نے غلامی کا حق ادا کیا؟ غلامی کا حق ادا کیا؟ آپ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیا اس مکڑی نے کون سا حق ادا کیا؟ غلامی کا حق ادا کیا۔ اب دیکھیے اگر آقا نہ ہوتے تو مکڑی کا بھی عالم کیا ہوتا، غور کیجئے گا۔ مکڑی نہ کبوتر نہ وہ سور کا منزل ہوتے، صدیق مکڑی نہ کبوتر، مکڑی نہ کبوتر نہ وہ سور کا منظر، صدیق کہاں ہوتے کر آپ نہ ہوتے۔ درے اچھا مجھے یہ بڑا غلط سوال کا جواب ہے، آج تھوڑا سا امتحان کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کون سے اولو العزم انبیاء نے کی ہے؟ ذروچی کہہ دیو، ثواب دا کام میں ذروچی کہہ دیو۔ چلے میں ایک اور بات بتاؤں، نیکی میں مقابلہ کرنا سرکار کے صحابہ کی سنت ہے، سرکار کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ دائیں سائڈ پر جو میرے محبت والے بیٹھے ہیں، اچھا ان کو ایک اور بات کہہ دوں، اگر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی سواری ہی سو جائے رات کو کیا ہو؟ ڈرائیور بھی سو جاتا ہے، پھر آپ اگلی سواری میں ہیں سوئیے گا نا، ذرا محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر وعدہ کیا ہے۔ اچھا سرکار بتائیے مجھے در دولت کس نے تیار کیا؟ حضرت ابراہیم۔ اور اس منظر کو ذرا آنکھوں میں سمائیے اور اللہ اکبر کا ذکر کیجئے کہ درے کعبہ نہ اذانیں نہ نمازیں، درے کعبہ نہ اذانیں نہ نمازیں۔ ارے بلال کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ اللہ اکبر کہہ دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں نے عرض کی تھی دائیں اور بائیں والے ذرا سرکار کے یاروں کی سنت ادا کیجئے، ذرا ہاتھ بلند کر کے اس کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور نہ ہی خیبر نہ ہی خندق نہ حسنین کا بابا نہیں۔ اچھا بات پتہ کیا ہے، جب ساؤنڈ سے کسی کے لیے سبحان اللہ آ جائے نا، میں کہا کرتا ہوں بات بن چکی ہے۔
اب دائیں اور بائیں جو میرے دوست بیٹھے ہیں ذرا اس تقدیر کو تقدیر کے ساتھ جوڑ کے بات کو بنائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سلمان بھائی ایک فکرہ حد کر گئے، کمال کر گئے نے رانا برادران، حد کر گئے نے، کمال کر گئے نے. ذرا میں نے پوچھو تو کہا دی چپ دی چپ دی نا اس چپ کو ان کے سکھ کے ساتھ جوڑ کے دیکھ، پھر دیکھ کیا ملتا ہے. غور کہ نہ ہی خیبر نہ ہی خندق نہ حسنین کا بابا حیدر کہاں ہوتے گر آپ نہ ہوتے. حیدر کہاں ہوتے گر آپ نہ ہوتے. گرامی قدر بس گردن بر تصور کیجئے شان پیمبر کا تو لبوں پر ذکر بے ساختہ جاری ہو اب اللہ اکبر کا. اللہ رب العزت ان لطافتوں کو سدا سلامت رکھے. میں بڑی شان کے ساتھ آقا نعمت کی بڑی بارگاہ میں پیش کرنے لگا طارق کو. اور طارق بھائی بتائیں گے کہ طارق کا معنی کیا ہے. صبح کا ستارہ، صبح کا ستارہ. رات کے ستارے کی اپنی روشنی ہوا کرتی ہے، صبح کے ستارے کی ٹھنڈی روشنی ہوا کرتی ہے. تو گرامی قدر میں اپنے طارق کو آپ کے سماعت سے پسند کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت خوبصورت اور ٹھنڈے اور میٹھے انداز سے پڑھنے والے ہیں. آپ حافظ وقار کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے نہیں کہا، فقط وہ طارق کو کہا کیونکہ وہ صبح کا ستارہ ہے. اس لیے آپ تو ستارے بھی ہیں اور مصطفیٰ کے پیارے بھی ہیں. آئیے گرامی قدر آقا کے پیاروں اور ان ستاروں کو میں سلامی پیش کرتا ہوں. ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور پیار اور خلوص والا جس طرح قبلہ صاحب نے پڑھا ہے آپ نے، پھر میں کہوں گا کہ دل ہی دل میں سبحان اللہ کہا ہے. ذرا دلوں کی سبحان اللہ اس مکی مدنی سرکار کے لیے لبوں پر آ جائے. ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضور گزارش ہے میری آپ سے، اگر میں ان پھولوں کو بکھیر دوں، یہ جو پڑھے مجھے عقل مند کون کہے؟ کوئی نہیں کہے. تو یار یہ جو پھول بکھرے پڑے ہیں خالی جگہ درمیان میں ہے، میں برائے ایک گزارش کروں گا. آپ قدم قدم جو ہے وہ چار یاروں کے صدقے قدم جو ہے وہ 8 قدم آگے اٹھ کے آگے. یہ بھی دوست میرا آقا کے صحابہ کی محبت میں اٹھ کر تھوڑا سا آگے آئیں گے شان سرکار کے صدقے. گرامی کا پھل کھایا، سب نے کھایا. اب دیکھیے پھل گل سڑ گیا، کہاں پر پھینکا؟ قبلہ صاحب نے ماں کی شان پڑھی. پھل گل سڑ گیا، کہاں پھینکا؟ ٹوکری میں. مگر قسم خدا کی اولاد کا پھل جیسا بھی ہو ماں آخری دم تک اس کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. ماں اس کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اب دیکھیے رب کائنات نے آقا محمد کی پاک نورانی حسن والی صورت میں جس پھل کو عطا کیا، اس پھل کا کائنات میں آنا بھی آلہ ہے، حشر تک عاشق کے لیے عشق کو نبھانا بھی آلہ. اس عشق کو نبھانا بھی وقت کی تنامے کی چینی ہے، اس پر پورا موضوع ہے. مگر آپ ذرا توجہ کر کے کہیے ذرا سبحان اللہ. میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے قبلہ نجمی صاحب کے ساتھ بڑھوں گا. اردو کے 3 سے 4 اشعار ہیں کہ انداز کریمی کا نرالا نہیں گیا،
سال ربیہ ماں میرے آقا کے در دولت کی پہلی دین ہی جنت ہے، باقی عطا کا عالم کیا ہوگا؟ کیا سال ربیہ کیا ہاں ربیہ تیری ماں بھی ساتھ ہوگی، تو بھی جنت کے اعلیٰ درجے میں محمد کے ساتھ ہوں گا۔ اب آقا کی عطا دیکھ کر بولنے والا بولے گا کہ انداز کریمی نرالا نہیں گیا، آقا محمد سے کیا سوال تو ٹالا نہیں گیا۔ انداز کریمی کا نرالا نہیں گیا، آقا سے کیا سوال تو ٹالا نہیں گیا۔ جب عرض کیا سے لے کر میں اپنی بات کر 41ویں سال میں بچپن سے لے کر اب تک جو ملا ہے اس ایک تصور کے ساتھ ملا ہے۔ آپ بھی اپنی جوانی سے لے کر ان سفید ریشم تو خدا بھی جو ہے وہ حیا کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا کس طرح توجہ کہ جب عرض کی کہ آقا محمد میری جھولی خالی ہے، جب عرض کی آقا محمد میری جھولی خالی ہے، اتنا کرم کیا قسم خدا کی سنبھالا نہ گیا۔ جب عرض کیا آقا جب بھی عرض کیا آقا جب بھی عرض کیا آقا میری جھولی خالی ہے، اتنا کیا کرم اتنا کیا کرم کے سنبھالا نہیں گیا۔ اور جب سے نبی کا نام لیا ہے گھر میں بیٹھ کر ایک آج نسخہ بتاتا ہوں، ازمودہ ہے 2:30 بجے کے بعد انشاءاللہ تعالی رب کرم کرے گا، کوئی اور نہیں، رب کرم کرے گا۔ اب دیکھنا کہ جب سے نبی کا نام لیا گھر میں بیٹھ کر، جب سے نبی کا نام لیا گھر میں بیٹھ کر، تب سے ہمارے گھر سے اجالا نہیں گیا، تب سے ہمارے گھر سے اجالا نہیں گیا۔ گرامی قدر اسی اجالے کی رسد کو آگے بکھیرنے کے لیے شاہشاہ مصطفیٰ کے قلوب و ذہان کو آقا نعمت کے سہنے سچے عرفہ اور اعلیٰ ذکر سے نوازنے کے لیے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رانا برابران کو اور سلمان بھائی کا پھر تہ دل سے مشکور ہوں۔ جناب محترم محمد عظیم نجمی صاحب سے بولتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے سخنور انداز کے ساتھ شاہشاہ مصطفیٰ کو آقا کی ذکر سے نوازیں۔ میں اور آپ کوشش کریں گے کہ اب وقت کو کم سے کم تنامے کھچی کھچائی کو محسوس کریں، وقت کو بلغوز خاطر رکھیے گا۔ مجھے بڑی جلدی دو محبت والی شخصیات کو آپ کی سماعت کو نظر کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے، اور دو بڑی شخصیات کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اس ذکر کو ان کے ذکر پر قربان کر کے قابل ذکر بننے والا حضرت ان ہاتھ اٹھا کر بولے گا سبحان اللہ۔ اب بات کروں گا پہلے اس کی جو پیار بھی ہے یار بھی ہے، نعرہ تحقیق حق چار یار، حد کر گئے کمال کر گئے، پوچھو تو لگا چپ میں نے کہا والا نعرہ لگایا ہے، آپ شاک میں پڑ گئے ہیں، نا شاک والا یہاں آتا نہیں، حق والا چپ رہتا نہیں۔ نعرہ تحقیق حق چار، نعرہ تحقیق مصرع بڑا پیارا ہے، نعرہ تحقیق بس حق چار یار کہتے جائیے گا، نعرہ تحقیق حق والا بولے گا تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ تحقیق، نہ پیار سے بولے گا نعرہ تحقیق۔ غار میں عشق کی روداد نہیں لکھ سکتا۔ بات آگے بڑھے گی، اس فکرے کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، غور کیجئے گا کہ غار میں عشق کی روداد نہیں لکھ سکتا، ہوں بشر یزدان کا ارشاد نہیں لکھ سکتا۔ غار میں عشق کی روداد نہیں لکھ سکتا، ہوں بشر یزدان کا ارشاد نہیں لکھ سکتا۔ مجھ کو مل جائے
صدیق صداقت نہیں لکھ سکتا تو پھر کیوں بولو نعرہ تحقیق حق والا بولے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق کون صدیق جس کی پیاس جمال مصطفیٰ کون صدیق کہ جس کی آرزو ہے کہ سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو اور آنکھ صدیق کی ہو آنکھ صدیق کی ہو تو پھر غور کرنا کہ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو ان دو چہروں کے پیچھے جو چہرے بیٹھے ہیں میں ان کی نظر گفتگو کر رہا ہوں غور یہ کر لیں گے شاباش یہ دے دیں گے میری حاضری مکمل ہو جائے گی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شیطان گر ذہن میں ڈالتا ہے بس بسا خیال ہی خیال میں صدیق سامنے خیال صدیق سامنے کرو ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو اب بولنے والا بولے گا کیوں کہ دم لڑکے کہنا ہے حیدر دم ہم حیدر پڑھیں گے مگر لوگوں سے حتمہ پڑھیں گے دم لگا کے بولنے والا بولے گا دم ہر دم حیدر دم حیدر کہہ دینا دم سن ہمارے بڑوں نے جو علی سکھایا ہے آج وہ سن علی وہ ہے جو حیوان کو مسلمان کرے جو حیوان کو مسلمان کرے پھر ہر دم حیدر دم اچھا جس کو کوئی فنی خرابی ہے ہاتھ نہیں اٹھ سکتا وہ نہ اٹھائے جس کو آقا محمد کی دین ہے وہ محبت سے بولے گا دم نانا ملنگ بن کے دم ہم وہ ملنگ ہیں جو شرط والے بھی ہیں شریعت والے بھی ہیں اب بولنا دم کیونکہ وہ علی جو شیطان مسلمان کرے وہ علی جو مسلمان کرے وہ علی جو مسلمان کو سلمان کرے وہ علی جو سلمان کو فخر سلیمان کرے کہ علم و آگہی کا سمندر علی کا نام وہ حیدر پڑھنے والے ہیں کہ علم آگہی کا سمندر علی کا نام ہر دم حیدر دم کیونکہ وہ علی جو اپنے در دولت پر آ کر جو سوال کرے اس مجبور مختار کرے وہ علی جو ذرے کو شمس کرے اچھا اگر ایک میں بات تو نہیں کر جائیں گے پتہ کیا ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے فرامین علی کی روشنی خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا قرآن علی ہے دم حیدر ہر دم کہ وہ علی علم و آگہی کا سمندر علی کا نام علم و آگہی کا سمندر علی کا نام کیوں کہ وہ علی کو شمس کرے جو شمس کو پھر اپنی محبت کے صدقے شمس تبریز کرے وہ علی جو اپنے کرم سے شمس کو
شمس تبریز کرے اور پھر شمس تبریز کو بھی ہر شمس کے لیے فخر بنا دے. اب جو خود کو ذرہ سمجھتا ہے علی کے نام کو شمس سمجھے, اسی عقیدے کے ساتھ کہ علی بول لے تو لگتا قرآن علی ہے, وہ ہاتھ بلند کر کے بولے گا دم 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 دم. وہ علی جو مٹی سے کھیلنے اور بہلنے والے, وہ علی جو مٹی سے کھیلنے اور بہلنے والے کو بہلول بنا دے, جو بہلول بنا دے اس کو علی کہتے ہیں. بات سمجھ کر کوزے کی طرف جا رہی ہے, توجہ کیجیے گا. کیا پنجابی میں آؤں چلے ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد. ذرا محبت سے ثنا خان مصطفیٰ برادر مکرم ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد ساجد علی صاحب صاحب تشریف لائے ہیں. اختصار کے ساتھ بات کو تمام کر رہا ہوں کہ چلیا تلاوتاں وچ شمار ہو رہے, چلیا تلاوتاں وچ شمار ہوندے, زیارتاں وچ شمار ہوندے. چلیا علی دا نام لینا عبادتاں وچ شمار ہوندا ہے. کیوں کہ دم 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 ہر دم حیدر گرامی قدر اللہ رب العزت ہمیں علم و آگہی والے حیدر کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد ساجد علی صاحب صاحب سے ملتمس ہوں کہ بندہ نواز تشریف لائیں اور بڑی محبت و شان کے ساتھ اشاق شان مصطفیٰ کو حضور غور کیجئے گا. اشاق شان مصطفیٰ کو آقا دو جہان سرور کائنات سرور کائنات مرکز کائنات منبع کائنات شان کائنات آنے کائنات جانے کائنات فخر کائنات وجہ کائنات وجود کائنات باعث کائنات نعمت کائنات نبید کائنات سلطان کائنات آنے کائنات شان کائنات فخر کائنات وجہ کائنات وجود کائنات باعث کائنات کی بڑی بارگاہ میں بڑے انداز سے پیش ہونے والا قدر والے کی قدر کرتے ہوئے ہاتھ بند کر کے بولے سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. قدم قدم حاضرین قبول فرمائے. ذرا محبت میں کہہ دیں سبحان اللہ. کہ دل دی یارا تختی ذکر نبی دی نال پہنچنا. بات یہ ہے کہ ہم قائل ہیں 2 یا 3 لفظ میں بات کریں, کیونکہ گالا میں چھپائی ہے گالا کریں سرکار دی گل کریے کہ بک گئیاں میں سونے دے نام تو نہیں تے کون کمینی نہیں جاندا سی. بک گئیاں اگر میں بات کھولوں تو بات سے بات آگے نکل جائے گی. اللہ رب العزت حاضرین کو سلامت. جی میں بات کو لے کے بڑھتا ہوں, ذرا پیار سے سبحان اللہ. کہ بک گئیاں سونے دے نام تو نہیں تے کون کمینی نہیں جاندا سی. میرے گل پٹا مدنی دے نام والا, میرے گل پٹا مدنی دے نام والا. مدنی آپ دے نام نو جج پہچاندا ہے, مدنی آپ دے نام نو جج پہچاندا ہے. کیوں دل دی یارا تختی نو ذکر نبی دے نال میں پہنچ لینا. اس تختی کو پہنچنے کا بھی اس وقت ایک اپنا سوال ہوگا. اب اس تصور کو دیکھئے اور شاعر کا تخیل اور بات سمجھ رہی ہے کہ دل دی یارا تختی نو ذکر نبی کے نال میں پہنچ لینا. یا رسول کہہ کے میں کڑا غمہ آپ کو پہنچ لینا. انج جاری سے سرا بچ تیبا ایتھے بیٹھ مدینے پہنچ لینا. جو کوئی سہارا نمجد نظر آوے کلہ بیٹھ مدینے نو سوچ لینا. جدوں کوئی سہارا نہ نظر آوے. اب سنا جس نے سرکار کو سہارا مانگا آیا تو ابو بکر کا مگر صدیقوں کا شاہ بنا. جس نے سرکار کا سہارا مانگا آیا تو عمر
تھا مگر عدالت کا شاہ بنا جس نے سرکار کے سہارے کو مانا آیا تو عثمان تھا مگر ذوالنورین بنا جس نے آقا کے سہارے کو مانا آیا تو علی تھا مگر شیر خدا بنا جس نے بھی آقا کے سہارے کو مانا آیا تو بھوسر تھا مگر آیا تو بے سر تھا مگر آقا کا سہارا مان کر ابو ذر بنا جس نے بھی آقا کا سہارا مانگا آیا تو حسین تھا مگر شہیدوں کا شاہ بنا اب اٹھتا ہوا ہاتھ سیر سے آنکھ تک میرا ساتھ دے گا جس نے بھی آقا کی بزم میں بیٹھ کر سبحان اللہ آیا تو عام تھا آقا کا محفل میں بیٹھ کر عاشق مصطفیٰ بنا کیوں جس زندگیاں اکھیاں لگیاں نہیں اس زندگیاں اکھیاں کھلیاں نہیں جس زندگیاں اکھیاں لگیاں نہیں اس زندگیاں اکھیاں کھلیاں نہیں ایک کام سجن نہیں رہ گئی ہے باقی سبے گلاں کھلیاں نہیں تے میرا یوسف شاہ سوار قدوں میرے ول پھیرا پاوے گا اسا سنت سمجھ زلیخا دی راز چپائیاں کھلیاں نہیں تو آئیے گرامی قدر ہر بے زر کے نظر فیضان گزار کرو اللہ رب العزت سرکار کے نالائن کے تصدق کرم کا اور مہربانی سے ان خوبصورت چہروں کو صدا سلامت رکھے آقا کا ذکر کے صدقے شاد و آباد رکھے رانا رانا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جناب محمد ابو ذر غفاری سے سنوں کہ آپ تشریف لائیں بقتا مطلع جو ہے 5 تلی بنتے ہوئے 5 ہی اشعار پیش کیجئے گا اس کے فوراً بعد اگر اجازت دی میرے اسٹیج نے اور آپ نے تو تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو سمیٹتے ہوئے آگے چلیں گے نعرہ تکبیر اچھا پہلے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بات کی تھی کیسے جگہ بیٹھے اور میں نے لگا کہ جنہیں بیٹھے ہی نہیں مجھے اس طرح لگا کہ جنہیں بیٹھے ہی نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت اگلا جملہ لیجیے گا میرا اپنا کیا کہ علی سردار بلیاں دا اس بچ سجنا شک نہیں پھر حق حق ادا کر کے بولے گا نعرہ حیدری ہم علی عام علی پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں جو علم و آقائی کا سمندر ہے ہم وہ علی پڑھنے والے ہیں نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ستے بچ مزار بھی دے شانہ والے سب یاد بھی دے حذیفہ بھائی کی آدھے کے بعد سوال ہے کہ لنگر شریف کا انتظام ہے کھلا ہے ہم نے پلیٹیں رکھنے کی جگہ پہلے خالی کر دی ہے جی جی انشاءاللہ دعا کے بعد جی دعا کے بعد ہم ادھر پلیٹیں رکھیں گے برائے کرم آپ جو ہیں حق چار والے پیار والے خلوص والے محبت والے برائے کرم یہ پیچھے آپ سے جو 4-5 قدم نسبت کے صدقے جو ہے وہ آگے تھوڑا تھوڑا تشریف لائے اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو صدا جی جو کھڑے ہیں وہ تھڑا نہ مارے وہ تھڑا نہ مارے کھڑے ہونے والا تھڑا مارنے والا ہوتا ہے برائے کرم آپ اس تھڑے پہ چھوڑیں اور آقا کے پنڈال کو سجاوٹ کے ساتھ سے برائے کرم تھوڑا تھوڑا جو ہے اور جنبش دیجیے گا کیوں کہ تختہ دار منصور نال پھبدا ہے تختہ دار منصور نال پھبدا ہے توجہ بات میں بنے گی پہلے آپ بات کی طرف توجہ دیجیے گا کہ تختہ دار منصور نال پھبدا ہے تو یوسف پھبدا مصر سے تختے تے چہرہ چاندہ نور نال پھبدا ہے تے ترتیب شہر مدینے نال پھبدیے گل مکدی راز مکا دیے سارا جج حضور نال پھبدا ہے سارا جج حضور نال پھبدا ہے میری انتظامیہ اور پردان بولے گا کیا خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ آپ کو سبق یاد ہو جاتا ہے جلدی میں تو آپ ہی بول دیں گے تو نہیں بولنا ذرا ہاتھ مل کر کے سب رسولوں سے اعلیٰ
سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ، حقالا بولے شاکالا بشاک چلا جائے، کی حقالا بولے شاکالا بشاک چلا جائے، سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ. تو زیفہ بھائی یہ سن کے بولیں گے دیکھنا، سب رسولوں سے آلہ، جتنا پیارا اتنا پیارا بول، سب رسولوں سے آلہ، دائیں بائیں ہاتھ سلام جھنڈا بنا کر، سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ. کیونکہ چنی میں چلا میں سبا میں ہوا میں، چنی میں چلا میں سبا میں ہوا میں، گھٹا میں خدا میں جیاب جلا میں، چمن میں کلی میں عمر میں علی میں، حرم کی گلی میں، ندا میں، صدا میں، ہر عاشق ہاتھ بلند کر کے بولے گا سب رسولوں سے آلہ. جتنا آلہ اتنا آلہ بولنا، سب رسولوں سے آلہ. جبرائیل سے پوچھا بتا، جبرائیل پوچھے سرکار آپ کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل سن لے، رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو میں تو بشر کیا ہے بس یہی بولیں گے کیا؟ سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ. ایک شخص بلی کی طرح نہیں، ایک بلی جو ہے وہ کتب کی طرح نہیں، ایک کتب جو ہے کتب الکتاب کی طرح نہیں. کتب الکتاب جو ہے سرکار غوث اعظم جیسے نہیں، سرکار غوث اعظم کی شان برال برا، مگر کوئی سرکار تابی جیسا نہیں، تابی کی شان برال برا، کوئی سرکار کے صحابی جیسا نہیں، سرکار کے صحابہ کی شان برال برا، کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر جیسا نہیں. سب رسول و پیغمبر ایک طرف، کوئی کملی والے جیسا نہیں. تو پھر تیرا ہاتھ اٹھتا کیوں نہیں؟ کیا سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ. انشاءاللہ اسٹیڈیم میں وہی لنگر کھانا ہے جو آپ نے کھانا ہے، ذرا بتا دیجئے کہ آپ نے کھانا ہے. سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ. کلام کرنے والے تو بہت ہیں مگر قرآن جیسا کلام کوئی نہیں. ذرا کہیے سبحان اللہ. کلام کرنے والے تو بہت ہیں، کلام بہت ہیں مگر کوئی قرآن جیسا نہیں. صابر تو بہت ہیں مگر کوئی حضرت ایوب جیسا نہیں. ارے سنیے سنیے، حسن والے تو بہت ہیں مگر کوئی حضرت یوسف جیسا نہیں. پھر سنیے سنیے، دوست تو بہت ہیں مگر کوئی خلیل جیسا نہیں. کائنات میں حبیب تو بڑے ہیں مگر کوئی کملی والے جیسا نہیں. تو پھر تیرا ہاتھ اٹھتا کیوں نہیں؟ سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ. جہاں تک کہ آخری بات اور بات کو سمیٹ دوں، رب کائنات خود بلندی والا، کسی نے اس کو بلندی دی ہے؟ نہیں. رب کائنات خود الہ ہے، کسی نے اس کو الہ بنایا؟ نہیں. رب کائنات خود معبود ہے، اس نے کسی کو معبود، کسی نے اس کو معبود بنایا؟ نہیں. سنیے سنیے، رب کائنات کا ذکر خود بخود بلند ہے، کسی نے اس کا ذکر بلند کیا نہیں. مگر جب رب کائنات اپنے ذکر کی بلندی کو دیکھنا چاہا تو اپنے حبیب محمد کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو پھر ہاتھ بلند کر کے بول سب رسولوں سے آلہ، سب رسولوں سے آلہ. بات سمجھ گئی ہے کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی گھڑی ہے، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی چھڑی ہے. یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے. ارے جو مانگنا ہے ان سے مانگو، رب کی رضا بھی ان کے در دولت پہ کھڑی ہے. ارے پاک ثنا خان کی، پاک ثنا خان کی شان تو دیکھو، کملی محمد کی حسان کے لیے بچھی ہے، کملی محمد کی حسان کے لیے بچھی ہے. گرامی قادر دلوں اور محبتوں کو تھام کے بیٹھ جائے. اللہ رب العزت فیض و نور کو سدا سلامت رکھے. رانا برادران کو مبارکباد پیش کروں گا اور اس کے بعد کوشش کروں گا سلمان بھائی کی وصول سے کہ اجازت مل جائے، کیونکہ صبح ہماری دربار میں محفل ہے اور باقی معاملات ادھر کے فون آ رہا ہے جا کے ابھی کرنے ہیں ادھر ڈسٹرکٹ بار فیصلہ آباد میں. تو اللہ رب العزت ان محمدوں کو سدا سلامت رکھے. آقا کے ذکر کا اور ملاد کا ایک پیغام بات جو ہے
تقریباً تمام کیا کہ زندگی دا ایک کوئی اصول ہونا چاہیے، دل وچ رب تے رسول ہونا چاہیے، بھوکت تے غرور تے دلاں وچوں کڈ کے آقا دے قدماں دی دھوڑ ہونا چاہیے۔ اے محفل جنہاں نے سجائی انہاں نے ذرا دوویں ہاتھ چا کے دل لا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اے محفل جنہاں نے پڑھی ہن میرے سٹیج تے ذرا بولئے سبحان اللہ، پیار نال سبحان اللہ۔ ہن ایک قوت تے پیار تے بھائی چارہ سرکار دے رسول جڑا ملیا ہے، کلمہ دے صدقے ملیا ہے، اپنے آنڈی گواڈی نوں دیکھ کے اودا ہاتھ چاچیاں تے نہ چکیا جائے۔ اے محفل آقا جی جنہاں سنی تیرے نام دی، ذرا ایک دوجے لئی ہاتھ چا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اے محفل آقا جی جنہاں پڑھی سنی سجائی تیرے نام دی، رحمت اللہ انہاں تے نزول ہونا چاہیے۔ یاد صحبت باقی سرکار رسال کے قبیلہ میں سے ایک خوبصورت فیض یافتہ آواز کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ جناب محمد حذیف صدیق صاحب سے مصروف کہ بندر آباد تشریف لائے اور بڑی محبت و شان کے ساتھ اس آقا مصطفیٰ کو، آقا دو جہاں، سرور کائنات، سرور کائنات، مرکز کائنات، منبع کائنات، شان کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات، فخر کائنات، وجہ کائنات، وجود کائنات، باعث کائنات، نبید کائنات، طلت کائنات، شان کائنات، آنے کائنات پر اپنی محبت کو قربان والا قدر والے کی قدر کرتے ہوئے قدر والے کے لیے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ خیر گرامی قدر۔ اسی محبت کے حق کو اور اسی تسلسل کو مسلسل کرنے کے لیے میں اگلی جس معتبر شخصیت کو آپ کی سماعتوں کی نقل کروں گا، صرف ایک جملے کے ساتھ کہ علماء حق جو ہے سرکار کی امت میں سے ان کو علم سرکار کے سینے سے ملتا ہے، تو اللہ رب العزت ان پاک سینوں سے ہمیں نور منور جو ہے آقا کی صورت اور سیرت کا سیکھنے کی، اس پر عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کیوں کہ اپنے محبوب کے رتبے کو بڑھایا تم نے، تاج مولا کا سر پہ سجایا تم نے، کہ میرے محبوب تیری شان کرم کے صدقے کہ فخر کونین محمد کو بنایا تم نے، اور پیش کر اپنا نبی اپنا کلام برحق رستہ رشد و ہدایت کا دکھایا تم نے، رستہ رشد و ہدایت کا دکھایا تم نے۔ گرامی قدر اسی محبت اور اسی تسلسل کو آگے جانے کے لیے نوالہ شان حضرت اعلیٰ مولانا محمد اویس عثمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ بندہ نواز تشریف لائیں اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے ہمیں انہی 114 صورتوں میں سے آقا کی صورت اور سیرت کا محبت برا سبق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان محبتوں کو صدا سلامت رکھے، بڑی محبت کے ساتھ جو ہے تشریف فرما ہوئے گا۔ اللہ رب العزت قدم قدم جو ہے اس آقا نے مصطفیٰ کی محبت کو صدا سلامت رکھے۔ اور میں ارسلان بھائی سے اور آج کی انتظامیہ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کی ان محبتوں کو صدا سلامت رکھے۔ جتنے صاحب موجود ہیں ایک دو اشعار سلام کے ہوں گے، پھر انشاءاللہ دعا